السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بتائیں گے کہ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس لیے کہ قربانی کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے اور اپنے ہاتھوں سے ہی قربانی کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم بتاتے ہیں پہلے قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ قربانی کی فضیلت اس قدر ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، یعنی مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ شخص میرے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ سمجھیے کہ اللہ رب العزت صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے پر کتنا ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے صاحب استطاعت کو چاہیے کہ قربانی کرے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ کے یہاں نہ تمہارے قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہارے اعمال، تمہارے اخلاص، تمہارے تقوی اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے اپنے قربانی میں اخلاص کا ہونا، تقوی کا پیدا کرنا، اخلاص کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں، گوشت کھانے کے لیے قربانی نہ کریں اور جانور کی ہی قربانی نہ کریں بلکہ گوشت کی بھی قربانی کریں، یعنی گوشت کا 3 حصہ کرنا چاہیے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھنا چاہیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، بے سہاروں جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہوتی ہے، کوشش کرنا ہے کہ ان کے گھروں میں یہ قربانی کا گوشت پہنچ جائے۔ جی ہاں دوستو، صرف قربانی کر کے گوشت کو فریج میں جمع کر کے 1 مہینہ کے لیے رکھ لینے کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل و جان سے اللہ کے نام پر قربان کریں۔ جس طرح جانور کو، بکرے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں، اسی طرح سے گوشت کو بھی اللہ کے نام پر قربان کریں، اور غریبوں تک، مسکینوں تک جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہو پا رہی، جو 1 سال تک گوشت کھانے سے محروم ہیں، ان کے گھروں میں بھی گوشت پہنچ جائے۔ جی ہاں، قربانی کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اچھا، جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے ان کو تو کرنا ضروری ہے، لیکن جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے مگر اتنی طاقت ہے کہ وہ چاہیں تو قربانی کر سکتے ہیں تو قربانی کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، کبھی بھی صاحب استطاعت نہیں رہے، اور کبھی بھی آپ مالدار نہیں رہے، مگر مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد 10 سال تک آپ ہر سال قربانی کرتے تھے، اور 2 قربانی کرتے تھے، ایک تو اپنے نام سے اور دوسرے اپنے امتی کے نام سے کرتے تھے، جو یتیم، مسکین اور غریب ہیں، جو کہ قربانی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنے غریب امتی کے نام سے قربانی کرتے۔ اس لیے ہم سب کا بھی فرض ہے کہ اللہ نے اگر استطاعت دیا ہے تو اپنے نبی کے نام سے بھی ایک حصہ ضرور لے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ہر سال 4.5 سال تک آپ خلیفہ رہے، لیکن پھر بھی آپ صاحب نصاب نہیں ہوئے، آپ مالدار نہیں ہو پائے، آپ کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہو پایا جس سے آپ صاحب نصاب ہو سکیں، لیکن پھر بھی ہر سال 2 قربانی کرتے تھے۔ ایک قربانی اپنے نام سے کرتے تھے اور دوسری قربانی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرتے تھے۔ اس لیے ہم سب کا بھی حق ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربانی کریں۔ اچھا دوستو، تو جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کو تو کرنا ضروری ہے، مگر جو صاحب نصاب نہیں ہے مگر استطاعت ہے، چاہیں تو کر سکتے ہیں، تو ضرور کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ عورت اپنے ہاتھ سے اپنا قربانی کر سکتی ہے؟ تو دوستو ہاں، عورت اپنا جانور، اپنے نام کا جو جانور قربانی کرنا ہے اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے، بہتر ہے۔ اور مرد حضرات کو تو اپنے ہاتھ سے ہی اپنے قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے نام پر ہمیں قربان کرنے کا، قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنے محبوب نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلایا تھا۔
جی دوستو، آج کے ہم مسلمان کیسے ہیں کہ آج ہم جانور کے گردن پر چھری چلاتے ہوئے ڈر محسوس کرتے ہیں۔ آپ اس ڈر کو نکالیے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کریے، اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کریے۔ اور آئیے ذبح کرنے کا، قربانی کرنے کا طریقہ ہم بتاتے ہیں۔ بائیں پہلو پر جانور کو زمین پر لٹا دے، اس طرح سے لٹائے کہ اس کا جو رخ ہے، اس کا پیر جو ہے چاروں، وہ قبلہ کی طرف ہو جائے، اس کا گردن قبلہ کی طرف ہو جائے، اور اپنا بایاں پیر جانور کے دائیں شانے پر، اپنا دائنا جو ہے گھٹنا رکھے، اور اس کے بعد جو ہے چاقو خوب تیز ہونی چاہیے۔ دیکھیے، چاقو کو خوب تیز رکھنا ہے، جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ چاقو فوراً جو گلے پر لگائے تو کام کر جائے، ایسا نہ ہو کہ چاقو بھوتر ہو، جانور کو تکلیف محسوس ہو۔ اور یہاں تک کہ ہمارے شریعت نے بتایا ہے کہ جانور کے سامنے چاقو کو تیز نہ کرے، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو بھی قربانی نہ کریں۔ یعنی جب دوسرا جانور قربانی کرنا ہو تو اس کو کنارے رکھے، جب ایک جانور ذبح ہو جائے اور اس کا خون وغیرہ ڈھانک دے تو پھر دوسرا جانور لا کر اس کی جگہ پر ذبح کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کئی جانور ایک جگہ ہیں اور وہیں پہ پٹک پٹک کر لائن سے آپ قربانی کرنا شروع کر دے، تو اس طریقے سے شریعت اجازت نہیں دیتا، اور چاقو تیز رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ قربانی کریں تو آپ یہ دعا پڑھیں، یاد کر لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ کہا کے چاقو اس کے گردن پر چلائے۔ اور جانور کے 3 رگ ہوتے ہیں، تینوں رگ اگر کٹ گئے تو قربانی ہو۔ اس کے بعد جب قربانی ہو جائے، یعنی جب آپ گلے پر چاقو چلا لیں، پھر لیں اور قربانی مکمل ہو جائے، تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی۔ اگر قربانی اپنے نام سے ہے، اپنے طرف سے ہے، تو منی کہنا ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اور اگر دوسرے کے نام سے قربانی کر رہے ہوں تو اس طرح سے بعد والی دعا پڑھیں، اللہم تقبل من فلاں، جیسے کہ زید ہے تو اللہم تقبل من زید کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام، اس طرح سے دعا پڑھے۔ جی دوستو، تو یہ دعا پڑھ کر آپ قربانی کریں، چاقو تیز ہو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اور جانور کے سامنے چاقو وغیرہ تیز نہ کریں، ان سب چیزوں کا اہتمام کریں، اپنے ہاتھوں سے ہی ذبح کرنے کی کوشش کریں، قصائی کے اوپر بھروسہ نہ کریں، قصائی کے اوپر ہی پورا ڈیپینڈ نہ ہو جائے کہ قصائی آئے گا تبھی ہمارے گھر کا جانور ذبح ہوگا، بلکہ آپ کا جانور ہے، آپ کے نام سے قربانی ہے، تو آپ خود قربانی کرنا سیکھیے، ہمت بنائیے اور کریے، علماء کرام سے سیکھیے، لوگوں سے پوچھیے، اور دعا یاد کریے۔ دعا یاد نہ ہو تو آپ دیکھ کر بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو دیکھ کر قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا آسان ہو جائے۔